جزاک اللہ خیر۔ ان کے دامن کی بات کی جائے، کوئی شکل نجات کی جائے، اور کر کے دھڑکن کا آئینہ روشن کملی والے کی بات کی جائے۔ خواتین و حضرات، مولانا جامی کے چند خصوصی اشعار جو ہمارے نوجوان نعت گو محمد عمران مغل نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں، اور یہ نعت جو ہے تجویز کی تھی محترمہ عمارہ منظور صاحبہ نے۔ موج کے باوجود ہمارا یہ خوش گلو اور خوش روح نوجوان انجینئر عمران مغل جو ہے تشریف لائے ہیں۔ آئیے ان سے نعت کے چند اشعار سنتے ہیں۔ آئیے بیٹا۔ زی رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، زی رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، زی رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، زی داغ ہجر تو کے دل فگارم یا رسول اللہ، زی داغ ہجر تو کے دل فگارم یا رسول اللہ، بہار صد چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ، بہار صد چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ، توئی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من، توئی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من، رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ، رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ، دم آخر نمائی جلوائے دیدار جاں میرا، دم آخر نمائی جلوائے دیدار جاں میرا، ذی لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، ذی لطف تو ہمیں امیدوارم یا
رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ ذی رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ. جزاک اللہ. ایک سوال سے میں شاہ صاحب کی خدمت میں آغاز کر دیتا ہوں. شاہ صاحب جب سے پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے ہم یہاں موجود ہیں اور جو حضرات اور خواتین ہمیں مل رہے ہیں وہ بڑے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات، پاکستان کے سیاسی حالات کوئی بہت اچھے اور بہت خوشکن نہیں ہیں سر، اور لوگوں میں مایوسی ہے، یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے، نوجوان چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو آپ صاحب کشف ہیں ماشاءاللہ، آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، تو آپ پاکستان کا مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور اس سے بالکل جڑا ہوا سوال سر امت مسلمہ کے حوالے سے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا مسلمان جو ہیں دنیا میں اسی طرح سے خوار ہوتے رہیں گے اور اسی طرح سے ظلم کا شکار ہوتے رہیں گے؟ سر ان سوالوں سے ہم آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد جیسے آپ کے سوال آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں آرگنائزر کا اور آپ سب خواتین و حضرات کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا اعزاز بخشا. میرے بارے میں جو الفاظ کہے گئے میں اس کے لیے تہہ دل سے مشکور ہوں، لیکن میں اس سلسلے میں ایک عرض کروں کہ ممتاز مفتی ایک بہت بڑے آدمی تھے، جتنے بڑے ادیب تھے اتنے بڑے انسان بھی تھے. بڑے لوگوں کا یہ قاعدہ رہا کہ وہ بجائے اپنی تعریف کرنے کے اپنے سے کم حیثیت، کم تر اور چھوٹے لوگوں کو ہی بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ممتاز مفتی صاحب نے اپنی عظمت کا ثبوت دیا اور مجھ جیسے چھوٹے آدمی کے بارے میں وہ الفاظ لکھ دیے. آپ اس سے متاثر نہ ہوں، وہ ایک بڑے آدمی کا اظہار خیال ہے ایک چھوٹے آدمی کے بارے میں. میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ میں اس شہر میں آیا ہوں جہاں میں نے سن 66 میں اپنی زندگی کی پہلی جاب کی تھی، اور اس نسبت سے اس شہر کے ساتھ میرا ایک دلی لگاؤ ہے. یہیں ایک ایسی ہستی آرام فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میرا کوئی مرشد نہیں تھا، تو میں بہت ہی عجیب و غریب چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہا تھا. تو میں گرمیوں کی ایک دوپہر کو جناب شاہ رکن عالم صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور ان سے میں نے یہ عرض کی کہ صاحب میرا کوئی مرشد نہیں ہے، میں آپ کو روحانی طور پہ اپنا مرشد مانتا ہوں. اور اس کے بعد سے رفتہ رفتہ وہ جو عجیب و غریب چیزیں ایکسپیرینس کر رہا تھا وہ ختم ہونی شروع ہو گئیں. اس لحاظ سے ملتان میرے لیے اور بھی زیادہ محترم ہے کہ یہاں شاہ رکن عالم صاحب آرام فرما رہے ہیں. روحانیت کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں فخر کرتا رہوں، یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو دوسروں سے انسان کو نمایاں کر دے. روحانیت ہم سب میں موجود ہے. میں تو نہیں کر سکا، لیکن آپ میں سے جو صاحب بھی چاہیں اس روحانیت کو اجاگر اپنے اندر کر سکتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی ہے تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے سے پہلے جو علم الاسماء سکھایا گیا تھا جناب حضرت آدم علیہ السلام کو،
وہ حروف مقطعات سے متعلق تھا. جینیٹیکلی وہ اولاد آدم میں سب میں پائی جاتی ہے. اس کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، اس کو جلا بخشی جا سکتی ہے، اس کو بڑے بلند مرتبے تک لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھلا آدمی ہونا ضروری ہے. مجھ جیسا گناہگار آدمی یہ کام نہیں کر سکا. آپ نے جو سوال پاکستان کے بارے میں پوچھا ہے، تو میری اس سلسلے میں ایک گزارش یہ ہے کہ صاحب پاکستان کے قائم و دائم رہنے میں اور اس کے اسلامک دنیا کو لیڈ کرنے میں قطعی طور پر کوئی شبہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی آزادی سے لے کے آج تک کے واقعات پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایک عجیب و غریب سی چیز دکھائی دیتی ہے. وہ چند ایک پیکولیرٹیز ہیں پاکستان سے جڑی ہوئی. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کو بنانے میں خون کا ایک قطرہ نہیں بہا. ہجرت میں 10 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، اس میں شک نہیں، لیکن ملک کے بنانے میں خون نہیں بہا. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کو بنانے والا 1 منٹ کے لیے کبھی جیل نہیں گیا. دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں کہ اس کو بنانے والا جیل میں نہ گیا ہو. یہ دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جس کو 1400 میل لمبا بارڈر ایک کافر ملک کے ساتھ ملا تھا. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو ڈے 1 سے جنگ میں جسے مبتلا ہونا پڑا. وسائل تھے نہیں، روپیہ پیسہ نہیں تھا. اس ملک کے حصے کا روپیہ پیسہ انڈیا دبا کے بیٹھا تھا. انڈسٹریز تھی نہیں. ہمارے پاس ٹوٹل 5 انڈسٹریل یونٹ تھے جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے حصے میں آئے تھے. ہم نے بے سر سامانی کے عالم میں بھی اس وقت کی اسلامی دنیا کی سب سے بڑی آرڈننس فیکٹری سیٹ اپ کر لی تھی. یہ سب بلا وجہ نہیں ہے. اس کے پیچھے قدرت کے اپنے ڈیزائنز ہیں جو آبویسلی ہم انسانوں کو پتہ نہیں چل پاتے، لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں کہ پروردگار اس کو چلا رہا ہے، اس کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے. ہم نے 75 سال کے وقفے میں 3 بڑی جنگیں اور ایک منی وار لڑی ہے. ہماری اکانومی اس کو برداشت کر گئی. جب کبھی بھی اکنامکلی ہم نیچے گئے ہیں تو رب تعالیٰ نے کچھ ایسے ذرائع پیدا کر دیے جس سے ہم دوبارہ اٹھ گئے. 52 میں کورین وار شروع ہو گئی، اس سے ہمیں بہت سنبھالا ملا. ہماری اکانومی پاؤں پر کھڑی ہو گئی. اس کے بعد اسی طرح مختلف واقعات پیش آتے رہے. رشیا انویٹ کر گیا افغانستان کو، اس سے ہماری اکانومی کو سنبھالا مل گیا. سو آن سو فورتھ. تو یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ پروردگار اس ملک کو کبھی زمین پر گرنے نہیں دے گا، سنبھالا دے گا. انشاءاللہ تعالی پھر اچھا وقت آئے گا پاکستان پر. کوئی زیادہ دیر بھی نہیں ہے. قوموں کی زندگی میں 2-4 سال کوئی وقت نہیں ہوا کرتا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں. تقریباً سبھی اقوام اس میں سے گزری ہیں. سب نے اکنامک ڈاؤن فال کو چکھا ہے. سب نے مشکل حالات کو فیس کیا ہے. جو آج ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ 200 سال پہلے ہم سے بھی زیادہ برے حال میں تھے. تو میرے نزدیک تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے.
انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ملک بہت بلندی پہ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سر ایک سوال ہے کہ دنیا میں بہت سارے فری لانسنگ ویب سائٹ کام کر رہی ہیں جن کے مالکان اسرائیلی ہیں اور جن سے دنیا بھر کے فری لانسرز پیسہ کماتے ہیں۔ فلسطینیوں پر ظلم کے بعد دل چاہتا ہے کہ اس طرح کی ویب سائٹس کا بائیکاٹ کر دیں، لیکن ایسا کریں تو گھر والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کیسے کمائیں؟ ہمارے پاس دوسرا کوئی پلیٹ فارم نہیں، دل بہت رنج گرفتہ ہے، آپ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، یہ انسان ہو یا دنیا ہو، اس کی زندگی میں ثبات نہیں ہے، ایک جگہ قائم نہیں رہتی، زندگی چلتی رہتی ہے۔ قومیں ترقی اسی طرح کرتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ پرنٹ میڈیا بڑا عروج پر تھا، پھر الیکٹرانک میڈیا انٹروڈیوس ہوا اور رفتہ رفتہ جڑ پکڑ گیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ پرنٹ میڈیا پیچھے چلا گیا اور اس کے نسبت الیکٹرانک میڈیا اوپینین میکر کے طور پر سامنے آیا۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، اب ڈیجیٹل میڈیا سامنے آیا ہے۔ ہر چیز کے اچھے اور برے پہلو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ فقیر اپنی زندگی میں کمفرٹیبل اسی لیے ہے، آپ کبھی کسی فقیر کو دیکھیے، اس کے پاس رہنے کو پراپر چھت نہیں ہوتی، پہننے کو پورا لباس نہیں ہوتا، پھٹا پرانا لباس، کھانے کو اس کے پاس روٹی نہیں ہوتی پیٹ بھر کے۔ لیکن اگر اس کو آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے دنیا کا سب سے خوش انسان یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا روشن پہلو دیکھتا ہے۔ ہر انسان جس سے ملتا ہے، کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ کسی فقیر کو کبھی آپ گلہ شکوہ بیان کرتے نہیں دیکھیں گے، کسی کی شکایت اس کی زبان پر نہیں ہوتی، حالانکہ انسان ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کا دل خوش بھی ہوتا ہے، دل اس کا دکھتا بھی ہے، لیکن کبھی اس کی زبان پر گلہ شکوہ نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے ہر آدمی کی پازیٹیو سائڈ کو دیکھتا ہے، نیگیٹو سائڈ کو نہیں دیکھتا، ہر چیز کے روشن پہلو پر نظر رکھتا ہے۔ آج ڈیجیٹل میڈیا کا دور آ گیا ہے، ابھی اسے اور مزید عروج کو جانا ہے، تو ہم اس کے روشن پہلوؤں پر نظر رکھیں اور اس سے استفادہ حاصل کر لیں۔ ایک فائدہ تو اٹھاتے ہوئے آپ سب کو دکھائی دیتے ہیں، آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ لوگ اسے مانیٹائز کر کے اس سے 2 وقت کی روٹی کما رہے ہیں، تو اس کے روشن پہلوؤں پر اگر ہم نظر رکھیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بجائے ہم بددل ہوں اس سے، یا اس سے مایوس ہوں، یا ہمارا دل اس سے دکھے۔ تو روشن پہلو فقیر دیکھتا ہے ہر حال میں، اور اسی لیے مایوس نہیں ہوتا۔ جی سر، یہ محمد اسامہ صاحب ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ موجودہ پرفتن دور میں معاشی، خاندانی اور سماجی مسائل اور الجھنوں سے بھرے ہوئے ذہن کے ساتھ کوئی کیسے یکسوئی سے روحانی ترقی کر سکتا ہے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا سوال، جی کسی انسان کو یہ یقین کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حضور اس کی مغفرت ہو گئی ہے؟ انسان اسی وقت تک زندہ ہے جب تک اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہے، جہاں یکسانیت آتی ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بے سکونی زندگی کی علامت ہے، اور سکون موت کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ سکون انسان کو صرف موت کی صورت میں ملتا ہے، تو ہمیں بے سکونی کو فیس کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی ہم زندہ ہیں۔
رہ گئی روحانی ترقی کی بات، تو صاحب میرا خیال ہے میرے 57 ایئرس آف پریکٹیکل لائف، اس میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہی ہے کہ صاحب ہم روحانیت کی طرف جانا چاہتے ہیں، روحانیت کس طرح پائی جا سکتی ہے؟ جس طرح ہر کھیل کے رولز آف دی گیم ہیں، کرکٹ کو ہم کرکٹ کے رولز سے کھیلتے ہیں، فٹ بال کو فٹ بال سے، سو آن سو فورتھ۔ اگر کبھی ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کرکٹ کو فٹ بال کے رولز کے مطابق کھیلنے لگیں تو سوائے چوٹیں لگنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لائک وائز فٹ بال کو ہم کرکٹ کے رول سے نہیں کھیل پائیں گے۔ روحانیت کو اگر ہم یہ سوچ کے چلائیں کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے نفس کے زیر اثر بسر کریں، کیونکہ اس میں وقتی کشش بہت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روحانیت بھی پالیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ جس زمانے میں ہم ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو کلاس 9 اور 10 ان میں ہمارے ہیڈ ٹیچر انگریزی پڑھایا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی کوئی انلائٹنڈ آدمی تھے، اس کا اندازہ اب ہوتا ہے، پہلے نہیں تھا۔ پہلے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کا یہ طریقہ تدریس کیا ہے۔ وہ کمال کے آدمی تھے کہ 45 منٹس کا جو پیریڈ ہوتا تھا اس میں 15 منٹ پڑھا کے پھر 1-2 منٹ کے کوئی چٹکلا سنا دیتے تھے، کوئی چھوٹی موٹی کہانی سنا دیتے تھے۔ آج اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں اسٹوڈنٹس کی دلچسپی کو لیکچر میں برقرار رکھنے کے لیے اس طرح سے پڑھاتے تھے، اور ان کی کئی بھی باتیں ذہن میں نقش بھی ہو جاتی تھی۔ میں غالباً کلاس 9 میں تھا تو ایک دن ہیڈ ٹیچر صاحب نے لیکچر کے دوران ایک بات کہی کہ کسی بھی ماں کے دل میں اگر اترنا ہو تو اس کے بچوں سے پیار کرو۔ وہ اب اس ایج میں کلاس 9 میں پڑھتے ہیں، 14 سال عمر، کیا سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ لیکن اب اتنی عمر دنیا میں گزارنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آئی کہ رب سے قرب ایک ہی صورت میں ملتا ہے کہ اس کے بندوں سے پیار کر لیا جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس کے بندوں سے پیار نہ کروں اور وہ مجھے سینے سے لگا لے، اس لیے کہ رب کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے۔ ذاتی طور پہ میرا ایک بار کا نہیں، بار بار کا ایک تجربہ ہے کہ رب کا کتنا ہی گناہ گار انسان کیوں نہ ہو، خواہ میرے جیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا دل دکھا دیا جائے تو رب چھوڑتا نہیں اس بات کو۔ اس میں یہ تشخیص نہیں ہے کہ اس کا وہ بندہ نیک ہے یا بد ہے، وہ ہر بندے کو ایک بہت زورآور اور ڈیڈیکیٹڈ باپ کی طرح پروٹیکٹ کرتا ہے۔ روحانیت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک تو جو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا پڑے گا، دوسرا ایک اور پہلو لینا پڑے گا کہ مجھ پر جو اچھا برا وقت آ رہا ہے، جو خوشی اور دکھ مجھے مل رہے ہیں، یہ سب رب کی طرف سے ہیں، اور رب آقا ہے۔ کسی غلام کو یہ حق نہیں کہ اپنے آقا کے کسی کام پہ انگلی اٹھا لے۔ میں ایک بار آفس سے اٹھ کے اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ جون جولائی کی گرمی لاہور میں خاصی شدید ہوتی، تو میرے مرشد صاحب کا تو کمرہ ویسے بھی 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ کا تھا،
سوائے دروازے کے اور کوئی اس میں ہوا کا راستہ نہیں تھا. تو اس چھوٹے سے کمرے میں مرشد صاحب کے پاس بیٹھا. وہاں میری ایک جگہ مخصوص کر دی تھی میرے مرشد صاحب نے, کونے میں میں بیٹھتا تھا. تو میری زبان سے ایک بات نکل گئی کہ حضور آج گرمی بہت ہے. تو بہت شدید ڈانٹ سننے کو ملی کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنے آقا کے کسی کام پر انگلی اٹھاؤ. رب مالک ہے, یہ اس کی مرضی ہے کہ گرمی زیادہ کر دے یا سردی. تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ تو اسی طرح یہ گرمی اور سردی کا تو ایک پہلو تھا, لیکن اسی سے اگر ہم روشنی لیں تو جب ہم اپنی زندگی کو وہ جیسی بھی ہے اس کو من جانب اللہ سمجھ کے ہنسی خوشی قبول کرتے ہیں بغیر گلے شکوے کے. میں یہ کہہ کر قطعاً سجیسٹ نہیں کر رہا کہ جدوجہد نہ کی جائے. مسلمان تو رکھتا ہی یقین جدوجہد میں ہے, اور رب تعالیٰ کو کاہل لوگ پسند نہیں. رب ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں. لیکن جو کچھ زندگی ہے اس کو رب کا عطیہ سمجھ کے خوشی سے قبول کر لیا جائے. یہ دو کام بڑے ضروری ہیں. بغیر ان دو کاموں کے کیے روحانیت میں ہم آگے جا نہیں سکتے. تو اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ جن صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ روحانیت میں آگے جانا چاہتے ہیں, تو پھر یہ ضروری ہے کہ گلے شکووں سے زبان کو بند کر لیں اور سب شکر کر کے جدوجہد کرتے رہیں. وہ نہیں چھوڑنا ہے, وہ مسلمان کا ترا امتیاز ہے. بہت شکریہ سر. سوالات بہت سارے ہیں, میں اس میں سے ایک تو رینڈملی چوز کر رہا ہوں اور دوسرا یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ایک عمومی نوعیت کا مسئلہ ہو جس سے ہم میں سے زیادہ لوگوں کا واسطہ پڑتا ہو اس قسم کے سوال کروں, کیونکہ وقت محدود ہے. اور ذاتی سوالات اور بیشتر سوالات جو ہیں وہ دعاؤں کی درخواست ہیں. دعا ہم آخر میں انشاءاللہ کروائیں گے اور اجتماعی دعا ہوگی, لیکن دعاؤں والے سوالات میں یہاں پر نہیں پڑھ رہا. سر یہ سوال ہے کہ اگر انسان بہت خواہش اور انتہائی کوشش کے باوجود ماں باپ کا فرما بردار نہ بن سکے تو کیا یہ سزا ہے یا آزمائش؟ صاحب نہ یہ سزا ہے نہ یہ آزمائش ہے, یہ کوتاہی ہے. رب تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. قرآن میں ہے جو قادر مطلق ہے اس کا خلیفہ بے اختیار کبھی نہیں ہو سکتا. یہ اصول کے خلاف ہے. قادر مطلق نے اپنے خلیفہ کو بہت سے اختیارات دے کر بھیجا ہے. اس کو آزادی دے دی, وہ زندگی جیسے چاہے گزار لے, لیکن ان حدود کے اندر رہ کر جو حدود معین کر دی دین نے. اس کے باوجود رب تعالیٰ نے جو پیرامیٹر سیٹ کیے, اس کے باوجود رب تعالیٰ نے ہمیں ہر انسان کو 3 اختیار ضرور دیے ہیں. سوچنے کی آزادی ہے, فریڈم آف تھاٹ, اس کو فریڈم آف ایکشن دی ہے کہ جو چاہے وہ عمل کر لے, لیکن حدود مقرر ہیں اس کی. نفس ہمارا ہمیں بہکاتا ہے, ہمیں ہر طرح کی قربانی سے روکتا ہے, جبکہ دین ہمارے دین کی اساس اگر گہری نظر سے ہم دیکھیں گے تو دین کی اساس ہی ایثار و قربانی پر ہے. ہر قدم پر مسلمان ایثار اور قربانی سے کام لیتا ہے.
نفس کے چنگل سے بچنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے نفس جو کچھ کہے اس کی مخالفت کر لی جائے. ہم 180 ڈگریز اپوزٹ چل پڑے ہیں نفس کے, صحیح ڈائریکشن ہوگی, سلامتی کی طرف جائیں گے ہم. ماں باپ کا کہا ماننے میں یقینی طور پہ بہت سی چیزوں کی خاص طور پر اپنی مرضی کی قربانی کرنی پڑتی ہے. کتابیں نصیحتوں سے بھری پڑی ہیں تو میں کوئی نصیحت تو نہیں کروں گا, لیکن میں ایک عرض ضرور کر دیتا ہوں کہ ماں باپ بعض اوقات ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جن کے پورا کرنے میں صریحاً انسان کو عقلی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر کہیں کسی شخص نے یہ ہمت کر لی کہ اس نقصان کو جو علم اور عقل دونوں ہی کہہ رہے ہیں اس بات کو مان لیا, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس نقصان کو فائدے میں بدل دے گا. سر یہ سرفراز صاحب ہیں, نہیں سوری مدنی عابد صاحب ہیں, یہ پوچھتے ہیں کہ لفظ سبحان کی وضاحت فرما دیں. نماز کا آغاز اس سے ہوتا ہے, رکوع و سجود میں بھی موجود ہے, مچھلی کے پیٹ میں پڑھی جانے والی دعا میں بھی شامل ہے. کیا عام آدمی اس کی کوئی تسبیح کر سکتا ہے, صرف رب کو یاد کرنے کے لیے, کسی غرض سے نہیں؟ رب کی دوسری صفات اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک چیز ہمیں اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے, تبھی ہم آگے بڑھ پائیں گے. وہ یہ ہے کہ ہمارا رب پاک ہے. تو جب ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ کی دوسری صفات فٹ ہوتی چلی جاتی ہیں کہ پاکیزگی بنیاد بنتی ہے. قرآن پاک رب تعالیٰ کا کلام ہے, نماز اللہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں تو اس کی ابتدا بھی اسی سے. لیکن اگر کوئی اس کا ورد کرنا چاہے تو سبحان اللہ اس کا ورد کر لے کہ میرا رب پاک ہے. اکیلا سبحان کہنے سے کام نہیں بنے گا, اس کے معنی کچھ نکلتے نہیں ہیں. درست ہے. صرف سبحان اللہ اس کی تسبیح کر لی جائے, بہت اعلیٰ تسبیح ہے. بہت سے اولیاء کرام نے اس کی تسبیح کی ہے اور بڑے مقام پر پہنچے ہیں. جی یہ سر ایک خاتون نے نام نہیں لکھا, ان کی طرف سے سوال ہے کہ السلام علیکم, درخواست ہے کہ کیا آپ خواتین کو بھی اپنی مریدی میں لیتے ہیں, مجھے آپ کا مرید بننا ہے. سر یہ بہت سے لوگوں کے دل میں خواہش ہے سر, میں نے اس لیے یہ کویشچن کیا کہ ترجمانی ہو گئی ان کی. سر وعلیکم السلام. بی بی میں صدق دل سے اور پوری سچائی سے ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ سے. مرید وہ بنا سکتا ہے جو خود کسی مقام پر ہو. میں کسی کو مرید بناؤں گا تو اپنی طرح کا گناہگار کر دوں گا کہ میرے پاس سوائے گناہوں کی پوٹلی کے اور کچھ ہے نہیں. انسان دوسرے کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہے. میرے پاس علم نہیں کہ میں آپ کو علم سکھا سکوں, میرے پاس نیکی نہیں ہے کہ میں آپ کو نیکی کی راہ دکھا دوں. خود میں بہت بھٹکا ہوا اور گناہگار شخص ہوں, اس لیے میرا کوئی مرید ہے ہی نہیں, اور نہ میں یہ بیعت کا سلسلہ کرتا ہوں, اس لیے کہ اس کا اہل نہیں ہوں میں. اور ایک چیز میں بیعت کے سلسلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ بیعت جو لفظ ہے یہ لفظ بیع سے نکلا ہوا ہے, اور بیع کا مطلب ہے سودا کرنا. سودا یک طرفہ کبھی نہیں ہوتا, یہ دو طرفہ ہوتا ہے. دنیا کا کوئی قانون, دنیا کے کسی ملک کی عدالت میں چلے جائیے, اگر معاہدہ یک طرفہ ہے تو
عدالت میں قبول نہیں کیا جاتا، اس کو اسٹریٹ اوے ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو بیعت ہوتی ہے، یہ جو سودا ہوتا ہے، یہ کلیتاً یک طرفہ ہے۔ جب میں کسی آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں تو میں تو اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے اپنا آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا، آج سے میں وہ کروں گا جو آپ فرمائیں گے، میں آپ کے احکامات پہ عمل کروں گا۔ جواب میں ان صاحب نے مجھ سے کیا کمٹمنٹ کی ہے جن کے ہاتھ پر میں بیعت کر رہا ہوں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یک طرفہ سودا ہے۔ دوسری طرف سے یہ کمٹمنٹ آنی چاہیے کہ میں اپنی مقدور بھر ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج اینڈ ایبلٹی میں آپ کی تربیت کر دوں گا، آپ کو علم سکھا دوں گا۔ علم دینے کے لیے اور تربیت کرنے کے لیے وقت چاہیے، وہ وقت کوئی دیتا نہیں ہے تعلیم و تربیت کے لیے۔ تو پریکٹیکلی یہ یک طرفہ معاہدہ ہوتا ہے جو بیعت ہم کر رہے ہیں۔ اس میں اصل میں چونکہ ذہن ہمارا آج کل صرف دنیاوی فوائد کی طرف رہتا ہے، میں بھی روحانیت کے چکر میں پھرتا ہوں، اور میرے دل میں بھی یہ خیال رہتا ہے کہ مجھے کچھ مافوق الفطرت قوتیں حاصل ہو جائیں جس سے میں اپنے دنیاوی کام کر لیا کروں، مجھے کشف حاصل ہو جائے کہ زمین میں دفن خزانے میں دیکھ سکوں اور ان کو میں نکال کے اپنے استعمال میں لے آؤں، مجھے کشف حاصل ہو جائے، میں کشف کے ذریعے ریس کے گھوڑوں کے نمبر معلوم کر لوں اور اس پہ پیسے لگا کے روپیہ پیسہ جیت لوں۔ یہ زبان سے میں بالکل نہیں آپ سے کہوں گا، اگر میں آپ کے پاس بیعت کرنے آؤں گا آپ کی تو مجال ہے میں یہ کہہ دوں، زبان سے میں یہی کہہ رہا ہوں گا کہ نہیں، میں تو اللہ کی دوستی چاہتا ہوں، لیکن سم ویئر ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ خیال یہی ہوتا ہے کہ میری دنیا آسان ہو جائے گی۔ تو بھائی میں تو بیعت کرتا نہیں کیونکہ اس کا اہل نہیں ہوں، اور یہ فقر کے 3 مقام۔ آئی ہوپ کہ آپ کا میں وقت زیادہ نہیں لے رہا، کیونکہ ہر ان پڑھ آدمی کو بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ مجھے بھی ہے۔ ایک مقام ہے فقیر، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان ان دا میکنگ ہوتا ہے، وہ روحانیت میں سفر کی ابتدا کرتا ہے اور آگے چلتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اس پہ فرض عبادات کے علاوہ نفلی عبادات کا بہت بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو نفلی عبادات کا بوجھ بہت ہوتا ہے، پلس اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے جو بہت دشوار ہے، کہ سب سے کٹھن مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں اپنے پاس آنے والے کی صاحب علم انا کو کچل رہا ہوتا ہے۔ اس انا کو کچلنے کے لیے مختلف میتھڈ یوز کرتے ہیں صاحب علم۔ انا کو کچلنے کے بعد دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کرنے کا جذبہ اس میں اجاگر کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آرام سے زیادہ دوسروں کے آرام کا خیال کرنے لگ جائے، اپنی ضروریات روک کر دوسروں کی ضروریات کے لیے وسائل فراہم کر دے، اپنی خواہشات کو مار کر دوسرے کی خواہشات کا احترام کر دے۔ مرشد ادھر کو لے کے جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے وقت چاہیے۔ تو اگر میں نے بیعت کرنی شروع کر دی اور ایسے لوگ جو خود خوش عقیدہ لوگ ہیں وہ میرے ارد گرد اکٹھے ہوئے، میں کتنے لوگوں کی تربیت کر پاؤں گا؟ اور میرے پاس ہے ہی کیا؟ پہلے ہم لوگ بیعت کرنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں،
جلدی مت کیجیے. جہاں جائیں اور اس سے آپ متاثر ہوں کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، اس کے پاس 4-6 مہینے گزاریے، اس سے فریکوینٹلی ملیے اور دیکھیے کہ وہاں کوئی خلاف سنت کام تو نہیں ہوتا. تو جب یہ اطمینان ہو جائے کہ وہاں خلاف سنت کوئی کام نہیں ہے تو بیعت کر لیجیے، خطا نہیں کھائیں گے. فقیر کی کو جاننے کے لیے یہ واقعی کوئی فقیر ہے کہ نہیں ہے، 2 ٹیسٹ آپ دیجیے. ایک تو فزکس کی زبان میں، کیمسٹری کی زبان میں لٹمس ٹیسٹ کہلاتا ہے، کہ جب ہم کسی فقیر کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے اور ذکر الہی سے انسان کو سکون بہت ملتا ہے، تو اس آدمی کے پاس جا کے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے. دوسرا یہ ہے، ایسا لگتا ہے ہمارے کندھوں پر سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا. تیسرا، جب آپ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بار بار اس کے پاس جایا جائے. یہ اس آدمی کی کشش نہیں ہے، یہ اس ذکر الہی کی کشش ہے جو وہ کر رہا ہے. دوسرا ذرا وقت لیتا ہے. جب ہم کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں، جا کے بیٹھتے ہیں، وہ کبھی ہمیں نیکی کی نصیحت نہیں کرتا. وہاں کوئی بڑے دعوے نہیں ہوتے، وہاں دکھاوا نہیں ملے گا، حق اللہ اللہ کے نعرے نہیں سنائی دیں گے. وہ آپ کو نماز پڑھنے کو نہیں کہتا، لیکن حیران کن طریقے پر وہاں جانے والا بندہ آہستہ آہستہ نیکی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ اس کا دوسرا ٹیسٹ ہے. تو بات ہو رہی تھی فقیر کے مقام کی، تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ ابتدا کرتا ہے تو فرض عبادات کے علاوہ نفلی عبادات کا بوجھ اس پر بہت ہوتا ہے. تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس مل میں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے. جب وہ یہ تربیت مکمل کر لیتا ہے، اس مقام سے گزرتا ہے، تو اس سے اگلے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں صوفی کہلاتا ہے. وہ اس مقام پر اس پر سے نفلی عبادات کا بوجھ ہٹ جاتا ہے. پھر وہ فرض عبادات اور تلاوت کلام پاک ریگولرلی کرتا ہے اور اپنے مرشد کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، جو اوبیسلی سنت کے عین مطابق ہوتی ہے. جب اس مقام سے بھی گزر جاتا ہے تو پھر وہ پیر کے مقام پر چلا جاتا ہے. پیر میں آج کا جو اصطلاحاً لفظ استعمال ہو رہا ہے، میں اس کو ریفر نہیں کر رہا، بلکہ پیر کا مطلب ہے صاحب عقل و دانش. تو پھر اس مقام پر جاتا ہے کیونکہ اسے علم لدنی حاصل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اس میں فراست بہت پیدا ہو جاتی ہے. وہ جو بھی بات کرے گا وہ بہت فائدہ مند ہوگی دوسروں کے لیے اگر اس پہ عمل کر لیا جائے. تو وہ صاحب عقل و فہم ہونے کی وجہ سے پیر کہلاتا ہے. تو یہ 3 مقام ہیں. تو مجھ سے اگر بیعت کر رہے ہیں تو میں تو ابھی پہلے مقام پر ہی نہیں گیا، نہ اس کی خواہش ہے، نہ میں نے کبھی کوشش کی. میں تو دنیا داری میں لگا رہتا ہوں، تو میری بیعت کر کے کیا حاصل کریں گے؟ شاہ صاحب، آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ اظہار کرتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، میرا تو علم ہی نہیں ہے. یہ عاجزی اور انکساری اپنی جگہ، مگر ہم جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر شاہ صاحب کو کچھ نہیں آتا تو ہم کہاں کھڑے ہیں. آئی فیل یو لائک مائی فادر، دعا گو آپ کی روحانی بیٹی. نام نہیں لکھا ہوا جی. دیکھیے بھائی، میں تو سچائی بیان کرتا ہوں، اور اگر آپ میری باتوں سے متاثر ہوتے ہیں یا کتابوں سے، تو لیٹ می ایشور یو
کہ وہ آپ جیسے سمجھدار لوگوں کے پاس بیٹھ کے آپ سے جو کچھ سیکھا وہ کتابوں میں لکھ دیا. تو آپ اصل میں مجھ سے متاثر نہیں ہو رہا ہے، اپنے آپ سے متاثر ہو رہے ہیں. تو رٹی رٹائی باتیں ہیں جو کتابوں میں بیان کر دی میں نے. تو ورنہ میں پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں، ورنہ کون آدمی ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے یہ کہہ سکے کہ میں گناہگار ہوں، کمتر آدمی ہوں. میں تو سچائی بیان کر رہا ہوں. لکھ کے دے دیں گے. چلیے پھر آپ سر، آپ کی اجازت سے. جناب لگا دیتے ہیں وقت، اور صرف 10% ہی عوام کے لیے خرچ کر دیں، لگا دیں، تو مجھے بہت امید ہے. آخر وہ ممتاز مفتی بھی کچھ اہل علم تھا، کتابی علم تھا، اگر وہ نہیں ہوگا وہ. لیکن آئی ہیو سین کچھ ایسے میریکلز یہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی خوشنودی زیادہ، اور عوام کے لیے کچھ انہوں نے کنجوسی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. نہیں یس، تو اگر یہ کریں تو انشاءاللہ وی کین بی اے بیٹر قوم. یہ ہے، ان سے یہ ریکویسٹ ہے. اور نہ تو ہمیں لینا آتا ہے کہ انہیں کس طرح باہر اندر سے باہر نکالا جائے. اور آئی ایم ناٹ تھنکنگ، آئی ایم ناٹ سیلفش، ناٹ تھنکنگ اباؤٹ مائی سیلف. آئی ایم تھنکنگ ناؤ فار پاکستان اور مسلمہ کہیں گے یا وٹ ایور اٹ از. تھینک یو ویری مچ. سو ریکویسٹ آپ کے سب بہاف، آپ سمجھدار لوگ ہیں، یہ ریکویسٹ کریں کہ کائنڈلی کم آؤٹ آف دیٹ شیل. اللہ ہی تو اللہ نے اگر یہ مقام دیا ہے تو اسے عوام کے لیے یوٹیلائز. سر اپنا نام بھی بتا دیجیے مائک. میرا نام بھی نہیں رکھا ہوا. میرے آئی وش کہ میں اس مقام تک چلا جاؤں جہاں اللہ کے بندوں کے لیے کچھ کر سکوں اور میری عاقبت بھی سمجھ جائے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ رب تعالیٰ کو ایک بات بہت پسند آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس کے بندوں کے لیے مہربان ہو جائے. اور دیکھا میں نے یہی ہے کہ جو شخص اس کے بندوں پر مہربان ہو گیا، رب اس پر مہربان ہو گیا. تو یہ خواہش ہی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ میں عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا. جو یوزفل ڈیز تھے میرے وہ تو کبھی کے گزر گئے. اب تو ٹیل اینڈ پر ہوں. اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کنجوسی کی عادت سے نجات دلا دے اور میں کچھ کر پاؤں. یہ تھا کہ جب انبیاء کرام نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگی تو ہم کیوں وسیلے کی تلاش میں رہتے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ دعا کیوں نہیں مانگ سکتے سر؟ بہت اچھی بات کی ہے، جو میرے دل کی بات ہے. رب تو ایسا مہربان ہے کہ وہ اس شخص کی بھی سنتا ہے، نہ صرف دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، انہیں پوری بھی کرتا ہے. تینوں باتیں، سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، اور اسے پوری بھی کرتا ہے. اس شخص کی جو اسے مانتا ہی نہیں، منکر خدا ہے، ان کو بھی وہ پال رہا ہے، ان کی بھی سن رہا ہے، بغیر کہے سن رہا ہے. جو مشرک ہیں اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں جس کو اللہ نے بڑی شدت سے کنڈیم کیا ہے. وہ مانگتا بت سے ہے، سنتا رب ہے، پوری رب کرتا ہے. تو ہم تو سب کلمہ گو ہیں، رب کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کتاب کو ماننے والے. تو ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ صرف ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے ہمارے اندر کہ ہم we all believe in Allah but we don't trust him. پرابلم ساری وہاں ہے کہ اللہ کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے. ایمان سب کا ہے اللہ پر. تو جب وہ ٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے رب کی ذات میں انسان کا،
تو پھر براہ راست رب کی طرف جاتا ہے اور اس یقین کے ساتھ جاتا ہے کہ وہ میرا رب ہے اور اس سے میں مانگوں گا تو یہ دے گا، اس لیے کہ اس کا ایک دعویٰ بھی ہے اور وعدہ بھی ہے کہ وہ رب ہے، وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ تو پالنا صرف رزق کے معاملے میں نہیں، کھانے پینے کے معاملے میں نہیں ہے، پالنا تو بڑی براڈ ٹرم ہے، اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو جب اس کا دعویٰ ہے اور ساتھ اس نے ہم سے وعدہ بھی کیا کہ وہ ہمارا رب ہے، تو پھر اپنی ضرورت لے کر اس کے سامنے کیوں نہ ہم چلے جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب رب سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اصل فرق وہیں آ جاتا ہے۔ ہم رب سے مان کے ساتھ نہیں مانگتے، ایک مان نہیں ہوتا رب پر ہمارا کہ وہ میرا رب ہے، سب سے بڑا ہے، دے گا۔ اگرچہ اچھی بات نہیں کہ دنیاوی مثالیں دی جائیں رب کے بارے میں، لیکن شاید بات کو بہت واضح کر دے گا اگر میں یہ مثال دے دوں۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو اپنے والد کے پاس جائے اور جا کر اس سے یہ کہے کہ "Hey Dad, how are you? So, look, this suit goes very well on you. Hey Dad, how graceful you look. You are 6.5 feet." اور سب یہ کہنے کے بعد کہے کہ "Dad, give me 10 rupees." ایسا کوئی ایک آدمی مجھے نہیں ملا۔ ہم سیدھے جاتے ہیں اور ان سے کہ 10 روپے دے دیجیے، اور وہ آگے سے کہیں میرے پاس نہیں، کیسے نہیں، آپ اتنے امیر نہ تھے، 10 روپے لے کے نکلتے ہیں۔ تو رب جو سب سے بڑا ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم؟ مان کے ساتھ مانگیے، اس کو کہیے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرے پاس نہیں آؤں تو کہاں جاؤں، یا تو اپنے علاوہ کسی رب کا پتہ بتا دے، تو میں تو تیرے پاس آؤں گا، تو دے مجھے ابھی اور اسی وقت چاہیے، دے۔ یہ گستاخی نہیں ہے، مان ہے اس پر کہ میرا رب ہے، وہ میرا ہے۔ تو یہ مان نہیں ہے، تو مان کے ساتھ کبھی مانگ کے دیکھیے، کبھی واپس نہیں کرتا وہ آپ کو، دعا فوراً قبول کرے گا۔ سر، حقیقت اور معرفت کے تمام مقام سنت اور شریعت کو پکڑ کر طے کیے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ سلسلے ایسے ہیں کہ وہ لوگ سنت سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ حکم ربانی ہے سر؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اولیاء کرام میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مقام کے حامل ہیں۔ آپ کے بارے میں جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی نے فرمایا تھا کہ بایزید کی حیثیت اولیاء کرام میں وہی ہے جو انگوٹھی میں نگینے کی ہوتی ہے۔ جناب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا فرمان ہے کہ جس نے ایک سنت بھی ترک کر دی وہ ولایت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ طریقت یا حقیقت یہ اس وقت تک بالکل بے معنی ہے جب تک کہ قرآن اور سنت کو نہیں پکڑا جاتا۔ یہ جو کچھ آج ہم دیکھتے ہیں، جس کو آپ نے اشارہ کیا ایک سلسلے کی طرف، یہ نہ طریقت ہے، نہ تصوف ہے، نہ روحانیت ہے، یہ اصل میں ایک اوورلی کنٹیمنیٹڈ فارم آف طریقت ہے، جس میں سادھوازم سے بہت سی چیزیں داخل ہو گئی ہیں۔ اسلام میں ترک دنیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی بھرپور انداز میں گزاری ہے۔ صحابہ کرام نے کسی ایک نے بھی ترک دنیا نہیں کی ہے، بلکہ جب ہم ترک دنیا کرتے ہیں تو ہم آنسریبل ہو جاتے ہیں رب تعالیٰ کو کہ بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت شوہر کے، بحیثیت بھائی کے،
میرے کچھ فرائض ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں، تو جب میں ترک دنیا کرتا ہوں تو اپنے ان فرائض سے منہ موڑتا ہوں، تو میں اس کے لیے آنسریبل ہوں قیامت کے روز بھی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو۔ تو میں کیا حاصل کروں گا جب میں اللہ تعالیٰ کے فرمودات کی خلاف ورزی کر جاؤں گا؟ وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ وہی ہے جو پوری طرح سے قرآن، حدیث اور سنت اور صحابہ کرام کے ابتدا میں اتباع انہی کی کرنی چاہیے۔ جو چیز قرآن، حدیث، سنت اور صحابہ کے فعل ان سے مطابقت نہیں رکھتی، وہ درست نہیں ہے۔ ایک بڑی سمپل بات ہے۔ سر یہ سوال ہے کاظم سجاد صاحب کا، اور اس طرح کے 2-3 سوالات اسی مضمون کے اور بھی آئے ہیں کہ حضور پاک کی زیارت کے متعلق میرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے متعلق میرا سوال ہے۔ اس کے متعلق 2 نظریات پائے جاتے ہیں۔ اول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بھی حلیہ مبارک میں دیکھا جائے تو کیا وہ آپ ہی ہوتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی زیارت کیا اسی وقت ممکن ہے کہ جب ان کو احادیث مبارکہ میں بتائے گئے حلیے کے مطابق دیکھا جائے خواب میں؟ خواب میں جب بھی کسی ولی اللہ کو دیکھیں گے تو وہ 2 صورتوں میں دکھائی دے گا ہمیں۔ ایک تو ان کی علمی شکل ہے اور دوسری ان کی فزیکل شکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بارے میں فرمایا کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو اب کس شکل میں دیکھا، علمی شکل میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شکل میں، یہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ تو ادب کا تقاضا یہ ہے، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خواب میں یہ گمان گزرا ہے، غالب گمان، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو خاموش رہا جائے، اس پر کوئی کامنٹ نہ کیے جائیں۔ اور ایک غلطی ہم کرتے ہیں سبھی، اور وہ غلطی جان بوجھ کے نہیں ہوتی، وہ خوشی اور شوق کے مارے ہوتی ہے کہ اگر خواب میں ہمیں زیارت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے پاس۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس کو قطعی طور پر بیان نہ کیجیے، اس بات کو اپنی ذات سے آگے مت جانے دیجیے تاکہ آئندہ بھی زیارت ہوتی رہے۔ جناب نہیں، وہ براق میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی وہی عرض کر رہا ہوں۔ براق پر سوار ہوا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے، وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مبتلا ہو کے۔ وہ عشق اور وہ محبت اور پیار وہ براق ہے جس پر سوار ہو کے زیارت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم شاہ صاحب السلام علیکم۔ وہ کیا وجوہات ہیں کہ ہماری، ظہیر احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں یا قبول ہونے میں بہت دیر لگتی ہے اور شیطان مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی طریقہ بتائیے دعاؤں کی قبولیت کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا ہے کیا، دعا کہتے کس کو ہیں؟ دکھی دل سے اٹھنے والی آواز دعا ہے، اور جو دکھی دل سے دعا نکلتی ہے اس کے پیچھے اخلاص ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کے دل پہ چرکے لگتے ہیں، زخمی ہوتا ہے دل، اور وہ رب کے کسی بندے کے سامنے جا کے بیان نہیں کرتا کہ یہ شکوہ نہ ہو جائے کہیں، تو وہ
اس دکھی دل کا درد سوایا ہو جاتا ہے. اس عالم میں صرف پھر رب کی طرف انسان جھکتا ہے، اور جب رب کی طرف جھکتا ہے تو اس میں اخلاص ہوتا ہے، اور اس کیفیت میں رب کو یاد کیا ہوا کبھی رائگاں نہیں جاتا، اس کا جواب ضرور آتا ہے. تو دعا بھی جب ہم اخلاص کے ساتھ مانگتے ہیں، اب یہ دیکھیے کہ مجھے آپ کا نہیں پتا، آپ تو بھلے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، مجھے اپنا پتا ہے کہ دعا مانگتے ہوئے زبان سے میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ یہ کر دے، وہ کر دے. دماغ اور دل میں کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ایک ہی وقت میں. تو جب وہ کنسنٹریشن نہیں ہے تو اس میں اخلاص کہاں سے آئے گا؟ یہ ایک بڑی پرابلم ہے. تو دعا مانگتے ہوئے یا عبادت کرتے ہوئے انسان کو تینوں چیزیں یکسو کرنا ہوتی ہیں. انسان کا دل، دماغ اور زبان تینوں یکسو ہوں، دعا قبول ہوتی ہے. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ مسجد میں 75 سالوں سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دشمن تباہ ہو جائیں، یا اللہ انڈیا تباہ ہو جائے، یا اللہ یہ مسلمانوں کو عروج عطا کر، یا اللہ مسلمانوں کو ہر جگہ فتح عطا فرما. انفارچونیٹلی ہو اس کے برعکس رہا ہے. یہی مولوی صاحب بارش نہ ہونے کی صورت میں نماز استسقاء کے لیے اعلان کرتے ہیں مسجد میں کہ میدان میں چلیں کہ ہم بارش کی دعا کر دیں. یہی مولوی صاحب ہیں، یہی ان کے مقتدی ہیں. دعا مانگتے ہیں تو 15 منٹ کے بعد بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. اس پہ غور کیا جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے، معاف کیجیے گا، کہ وہ اسی ارادے سے چلے ہیں کہ میں یہ دعا مانگوں گا. سنگل مائنڈڈ ہو کے وہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے. تو دعائیں اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے. قرآن میں اس نے وعدہ کیا ہے، پوری کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دعا اس سے یکسو ہو کر مانگیں، دعا قبول ہو جاتی ہے. ہاں، کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے 2 ریزن ہوتے ہیں. یا اس کام کے پورا ہونے میں وقت ہے تو ڈیلے ہو جائے گی، یا وہ میرے مفاد میں نہیں ہے. تو رب تعالیٰ چونکہ بڑا رحیم و کریم ہے تو مجھے اس نقصان والی چیز سے بچاتا ہے. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ نے فرمایا کہ جب میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب کوئی دعا میری رد ہو جاتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اب پہلی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دعا پوری ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. تو دوسری کا انہوں نے فرمایا کہ وہ شکر یہ میں ادا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کی دعا مانگ رہا تھا جو میرے لیے فائدہ مند نہیں تھی. تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک نقصان دہ چیز سے بچا لیا. تو دعائیں بعض کا گرچہ پوری نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے حق میں مفید نہیں ہیں، لیکن اللہ اس کو دوسری جگہوں پر پوری کر دیتا ہے، اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنی زندگی پر نظر دوڑائے گا تو بہت سی ایسی چیزیں ہمیں مل جائیں گی جو یا تو ہم نے مانگی ہی نہیں، یا مانگی ایک بار دعا کر کے پھر بھول گئے، وہ ہمیں بڑی آسانی سے حاصل ہو گئیں. تو وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ان کو کمپنسیٹ کر دیا گیا.
سر یہ عادل مرزا صاحب پوچھتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینے کے بعد دل صاف نہیں ہوتا اور دل میں سکون نہیں آتا، اس کا کوئی بتائیں، اور ساتھ ہی سوال ہے سر کہ بڑھاپے میں چڑچڑے پن سے کیسے بچیں سر؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم روشنی لے لیں سنت رب سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر معاف کر دینے کے بعد دل میں خلش نہیں رہتی۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ایک حدیث ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ جس شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف تو امیڈیٹلی کر دیں اور صدق دل سے معاف کر دیں، گویا کہ اس نے وہ غلطی کی ہی نہیں تھی، لیکن اس کو بھلائیں نہیں، کیونکہ اگر بھول گئے تو پھر دوبارہ ٹھوکر کھائیں گے، اور مسلمان ایک ہی سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ جب ہم اس طرح سے معاف نہیں کرتے جس طرح معاف کرنے کا حق ہے تو دل میں خلش رہ جاتی ہے۔ معاف ہم اس طرح سے کریں جو حق ہے، کہ معاف کرنے کے بعد دل بالکل آئینے کی طرح صاف، کہ گویا کہ اس آدمی نے کوئی قصور کیا ہی نہیں تھا۔ بہت شکریہ سر۔ یہ ایک نام نہیں لکھا سر، کسی بیٹی کا سوال ہے کہ سر آج کل کے دور میں متانت، ایمان اور حیا کے ساتھ پرائیویٹ جاب کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہوں، آپ کے خیال میں جاب کرنے کے لیے کہاں تک کمپرومائز کرنا چاہیے؟ جہاں تک اللہ کی قائم کی ہوئی حدود وائلیٹ نہ ہونے لگیں وہاں تک کمپرومائز کر لینا چاہیے، لیکن جہاں رب کی قائم کی ہوئی حدود متاثر ہونے لگیں تو وہاں پہ ایک فرم سٹینڈ لے لیں۔ اور ویسے بھی اگر خواتین ہی کے درمیان رہ کے کام کریں تو شاید سچویشن اتنی گمبھیر ہوتی نہیں ہے، لیکن سوال کا جواب یہی ہے کہ وہاں تک کمپرومائز کرتی چلی جائیے، دوسروں کو اکوموڈیٹ کر لیجئے، فیسیلیٹیٹ کر دیجئے دوسروں کو، جہاں پر اللہ کی قائم کردہ حدود وائلیٹ نہ ہونے لگیں۔ سر کاشف ایوب صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ پلیز بتا دیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو مرشد مان کر یک طرفہ عقیدت میں مبتلا ہو جائے تو کیا اس کا نام مریدین کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا۔ سر آج کا نوجوان بہت کنفیوز ہے، یہ فرمائش نما سوال ہے سر، اور دین اور دنیا کو کس طرح دین اور دنیا کو کیسے ساتھ ساتھ لے کر چلا جائے۔ اس تناظر میں آپ کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ دنیاوی طور پر بھی کامیاب ترین زندگی گزاری اور دینی لحاظ سے بھی بہت بلند مرتبہ پایا، اس لیے اگر آپ اپنی کوئی سوانح عمری ہماری رہنمائی کے لیے تحریر فرمائیں تو بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ آپ یقین مانیے کہ میری گزری ہوئی زندگی یا موجودہ زندگی اس میں کوئی قابل ذکر بات ہے ہی نہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود قابل ذکر نہیں ہوں۔ یہ انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے، اس کی اپنی ذات کا عکس ہوتا ہے جو دوسرے میں دکھائی دے رہا ہے اسے، تو وہ اسے اس طرح سے محمول کرتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے۔ نوجوانی میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ ریٹائرمنٹ کے بالکل قریب تھے، شادی کی نہیں تھی، تو سیالکوٹ میں ایک مشہور کالج میں انگلش پڑھاتے تھے، تو ان سے خاصی قربت ہو گئی میری، تو لاہور وہ تشریف لے آیا کرتے تھے میرے پاس، یا اسلام آباد تشریف لے آتے تھے، تو وہیں ان کی ملاقات ایک اور پروفیسر طفیل قریشی صاحب سے ہو گئی۔
ان کے اندر شرازی صاحب، یہ جو پروفیسر سیالکوٹ کے تھے ان کا نام شرازی صاحب تھا، شرازی صاحب سے ملنے کی خواہش پہلے سے دو چند ہو گئی، تو مجھ سے کہنے لگے بار بار کہ میری ملاقات کرا دیں. دوسری بار ہو گئی ملاقات، پھر وہ تیسری ملاقات کے لیے ان کا اصرار شروع ہو گیا. اب میں سوچ رہا تھا کہ شرازی صاحب سے میں بار بار کیا فرمائش کروں، تو تیسری بار کے لیے میں نے ذرا طریقے سے کہا کہ صاحب وہ پروفیسر طفیل قریشی صاحب آپ سے بڑے متاثر ہیں اور آپ کی یہ تعریف کر رہے تھے. جو باتیں انہوں نے کہی تھی میں نے گوش گزار کر دی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ صاحب تیسری بار ان سے مل لیجئے، ان کی تسلی ہو جائے گی. جب ملاقات ہوئی تو شرازی صاحب نے طفیل قریشی صاحب سے کہا کہ قریشی صاحب آپ نے جو اظہار خیال فرمایا بارے میں وہ مجھ تک پہنچ گیا، لیکن میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے میرے بارے میں عرض کیا یہ در حقیقت آپ کی اپنی شخصیت کا عکس ہے، کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے سے ملتا ہے تو اس کو اس آدمی میں اپنا عکس دکھائی دیتا ہے. آپ مجھ سے ملے تو آپ کو میری ذات میں اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا، اس لیے آپ اتنی تعریف کر رہے تھے. تو جن صاحب نے بھی سوال کیا، میری گزارش یہ ہے کہ آپ کا یہ حسن ظن ہے جو آپ کو یہ تماشا دکھا رہا ہے کہ شاہ صاحب کوئی قابل ذکر آدمی ہے. آپ کی اپنی ذات کی خوبیاں ہیں جو آپ کو مجبور کر رہی ہیں کہ ایک برے آدمی کو اچھا آدمی سمجھ لیں، یہ آپ کا ظرف ہے. تو میرے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس کو میں تحریر کر سکوں، اور جو کچھ میرے بارے میں دوسرے لکھیں گے میں چاہوں گا میرے مرنے کے بعد ہی لکھیں، کہ شرمندگی بہت ہوگی مجھے. سر بہت شکریہ. اہل ملتان آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا، اتنی دور سے سفر کر کے تشریف لائے اور اتنی اچھی علمی روحانی نشست میں ہماری روحوں کو منور کیا. سر خواتین و حضرات، جیسے جسم کی حصیات ہوتی ہیں ویسے ہی روح کی بھی حصیات ہوتی ہیں، اور شاہ صاحب جیسی شخصیات کو سننے کے بعد وہ بیدار بھی ہوتی ہیں، ایکٹیویٹ بھی ہوتی ہیں، اور آپ کے زندگی پر بہتر اور اچھے اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ سر واصف ایوب اور کاشف ایوب نے ایک سوالوں میں ایک کامنٹ سا بھیجا ہے، یہ اس کے ساتھ یہ ہمارے سب گویا اہل ملتان کی سر یہ ترجمانی ہے کہ سر پلیز پلان ٹو وزٹ ملتان آن بائی منتھلی بیسس ایز یو اسٹارٹیڈ یور جرنی فرام ملتان. وی آر ویٹنگ فار دس اناؤنسمنٹ. واصف ایوب اینڈ کاشف ایوب. انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا. بہت شکریہ سر. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اب اگلی نشست کے لیے ہمیں 7 سال 8 ماہ اور 20 روز انتظار نہیں کرنا پڑے گا. سر آپ جلد تشریف لائیں گے اور آخر میں ہم دعا کے لیے درخواست کریں گے جناب سید سرفراز. میں تو خواجہ صاحب سے پہلے وعدہ کر بیٹھا کہ خواجہ صاحب جس دن آپ یاد فرمائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا. خواجہ محمد حسین صاحب پہ آ گئی بات. جی سر کی درخواست. سر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ یا رحیم یا کریم یا پروردگار، تیرے سب بھلے بندے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں تیرا ذکر ہوا ہے. تو اپنے رب ہونے کے صدقے، اپنے اس ذکر کے صدقے حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات پوری فرما دے. آمین آمین. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے. یا اللہ جن کی اولاد ان کی اولاد کو تو ان کا نام روشن کرنے والا بنا دے. یا اللہ تو ہم پر سب پر رحم فرما دے. یا اللہ تو ہم سب پر زندگی آسان کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی باعزت کر دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ اہل ملتان. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور تشریف رکھیے گا اپنی نشستوں پر. آپ فقیر